الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر گزارشات کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایک ایسی عبادت بنایا ہے کہ جس میں کائنات کی تمام مخلوقات کی عبادتوں کے نمونے جمع ہیں اور فرشتوں کی عبادات کی تمام ہیئتیں جمع ہیں، اور گزشتہ امتوں کو اور اقوام کو جو اللہ نے نماز کی عبادت دی تھی وہ بھی ساری اس نماز کے اندر جمع
اور پھر 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں جو باقی رکھی گئیں وہ بھی ایسی نمازیں کہ جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں نے مصائب اور پریشانی کے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر کے ادا کی، تو وہ نمازیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اور اس امت کے اوپر فرض فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام میں ایمان کے بعد اور توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ نماز، کہ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت بار بار بیان کی گئی، اور قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات بھی اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور فرمایا کہ ایمان والوں کی جو صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو اندیکھی چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ جب تک نماز کا قیام نہیں ہوگا اس وقت تک انسان متقی نہیں بن سکتا اور تقوی انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو اپنے کاموں میں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، جس طرح کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانیوں کے وقت میں صبر کیا اور نماز کی طرف رجوع ہوئے، نماز ادا کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کی مثالیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دی تھی کہ انہوں نے پریشانی کے وقت اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مدد مانگی، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم بھی پریشانیوں کے اوقات میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے ایک تو صبر سے کام لو اور دوسرے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اللہ سے مدد چاہو۔ اور فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو ضائع مت کرو، اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے، وسطیٰ نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کا بہت زیادہ خیال کرو، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرو، اس لیے کہ مشغولیت کا وقت ہے، تو کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے نماز تمہاری رہ نہ جائے، اس لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر جو وسطیٰ ہے، درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرو، خیال رکھو۔ اور فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، میرے محبوب آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اہتمام کریں، لا نسألُكَ رِزْقًا،
ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق دینا یہ ہماری ذمہ داری۔ اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ معلوم ہے کہ نماز ایسا نسخہ ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ عقیدہ توحید اور مسئلہ توحید کے اوپر قائم رہے گا، اس لیے کہ نماز کے اندر توحید سکھلائی گئی، عقیدہ توحید بتلایا گیا۔ نماز کے اندر فاتحہ ہے جو توحید کی دستاویز ہے، نماز کے اندر قل اللہ ہے، سورہ اخلاص ہے، توحید کا سمندر۔ نماز کے اندر التحیات ہے، توحید کا خلف نامہ ہے، اور نماز کے اندر تشہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت ہے، توحید کا اقرار نامہ ہے۔ اور نماز کے اندر رکوع ہے اور نماز کے اندر سجود ہے جو توحید کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھے گا اور نماز کو سمجھ کر کے پڑھے گا اور نماز کو سیکھ کر کے پڑھے گا، نماز کے اندر جو کچھ پڑھ رہا ہے، جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو سمجھ کر کے ادا کرے گا تو وہ کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو۔ اس لیے کہ نماز کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک توحید ہی توحید سکھلائی گئی۔ تو جب تک نماز کے الفاظ سے وفاداری ہوگی اور ان کو سمجھا جائے گا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تو فرمایا کہ پھر انسان شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز چھوڑ دی تو فرمایا کہ پھر شرک کے اندر مبتلا ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اور پہلی جو ان کو دعوت دی وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں الا ليعبدوا الله، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے واسطے دین کو یکسو ہو کر اس کی طرف، ويقيموا الصلاة۔ اور توحید کی دعوت کے بعد کس چیز کا مطالبہ کیا گیا لوگوں سے؟ نماز کے قیام کہ نماز قائم کرو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے بے خبر ہیں، نماز کو سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، رکوع کرو، تو وہ رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے۔ اور ویل کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے کہ جس سے ساری جہنم بھی پناہ مانگتی۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، فرمایا ان کو ویل کے اندر ڈالا جائے۔ تو اس لیے بار بار قرآن کریم کے اندر دسیوں بیسیوں نہیں سینکڑوں مقامات پہ اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اس لیے کہ ایسی عبادت ہے کہ جو حقیقتاً عبادت ہے، اور اس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ساری کائنات کی عبادت کے نمونے اس کے اندر جمع ہیں، اور جتنی عبادتیں اور ہیں ان عبادتوں کے نمونے بھی اس کے اندر جمع ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر نماز کے اہتمام کا حکم دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر
فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہے ہیں، سکون پہنچا رہے ہیں، اور اس راحت اور سکون پہنچانے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہیں پہنچا رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں پہنچا رہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز کے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ اس لیے نماز کا خیال رکھو، نماز کا اہتمام کرو۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا ذکر کرتے ہوئے، نماز کی ترغیب دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا، جو انسان نماز کی پابندی کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، فرمایا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی، روشنی بنے گی۔ والمؤمنون والمؤمنات، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا، اندھیرا چھا جائے گا، اور اس وقت جو ایمان والے مرد ہوں گے، ایمان والی عورتیں ہوں گی، نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها النار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس اندھیرے کے اندر جو ہے، فرمایا اس کے سامنے، ایمان والے مردوں عورتوں کے سامنے کیا آئے گا؟ نور آ جائے گا، ان کے دائیں طرف، ان کے آگے، اور اس نور کے اندر، اس روشنی کے اندر وہ چلیں گے، جنت کی طرف چلیں گے۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن جنتوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں ان کا ہمیشہ کے لیے قیام ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، اور جس کو یہ کامیابی ملی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ فرمایا اس اندھیرے کے اندر منافقین بھی، جو دنیا میں ایمان کے دعوے دار تھے، وہ بھی ایمان والوں کے پیچھے چلیں گے، اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تمہارے اس نور کے اندر، تمہاری اس روشنی کے اندر تمہارے ساتھ چل سکے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرمایا اس وقت آواز دی جائے گی، کہا جائے گا یہاں پہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، واپس لوٹ جاؤ دنیا کی طرف، اور وہاں جا کر کے اپنے لیے نور تلاش کرو۔ تو فرمایا کانت لہ نورا، یہ نماز قیامت کے دن پابندی کرنے والوں کے لیے کیا بنے گی؟ نور بنے گی، روشنی بنے گی، وبرہانا، دلیل بنے گی، ونجاتا، اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کا اہتمام نہیں کیا، نہ تو یہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گی، نہ دلیل بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، اور فرمایا ایسے بدبخت کا جو حشر ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟
وہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ملاؤں کا کام ہے، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کیا جائے اور نماز کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت